اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہ وسلم۔ کتنے پیارے انداز میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ انسان اگر اس عبادی پر بھی سوچ لے تو جھوم جائے گا۔ اے پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دو۔ دیکھو ایک بادشاہ کسی کو کہتا ہے کہ یہ میرا اپنا ہے، وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ بادشاہ نے مجھے کہا ہے، اور بادشاہ کیا ہوتا ہے دو سال کا مہمان ہوتا ہے، وزیر اعظم، یہ میرا اپنی آدمی ہے، پھر وہ خوش ہوتا ہے کہ مجھے انعامات ملیں گے، مجھے یہ ملے گا وہ ملے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیغمبر کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو کہہ دو، شیطان کی بندوں کو نہیں، میرے بندوں کو کہو۔ کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں کہ میری بندوں کو کہہ دو یقول التی ہی احسن، وہی بات کہیں جو بہتر ہو، جو معاشرے میں حسن پیدا کرتا ہو۔ اصل کا مطلب یہی ہے کہ بہترین بات کرو کہ تاکہ مشورے میں معاشرے میں کیا پیدا ہوئے، خوبصورتی پیدا ہو جائے۔ اور شیطان چاہتا ہے کہ تمہاری زبانوں سے ایسی باتیں نکالیں جس کی وجہ سے تمہارے آپس میں لڑائیاں ہوں، جھگڑے ہوں۔ اس لیے فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان اسی بد زبانی کی وجہ سے، یعنی ایک بڑی وجہ باہمی لڑائیوں کی وہ بد زبانی ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یقیناً شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ کبھی تمہاری خیرائی نہیں کرے گا۔ تو یہ جو بڑا پشتو کے دیکھیے پوچھ سرا پوچھ، جو جس کی باتیں کرخت ہوتی ہیں، سخت ہوتی ہیں، تو وہ اس سے دلوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ہمیشہ بات کو کوشش کرے کہ بہت اچھے انداز میں کریں، اور ایسا کریں کہ آپ کی جو کڑوی بات بھی ہو، کسی کو نصیحت کرنی ہو، پھر بھی ایسی کپسول میں بند کریں کہ جو اوپر سے کیا ہو بہت میٹھا ہو۔ پھر آپ معاشرے کو دیکھو، پھر گھر کو دیکھو، انشاءاللہ آپ کا گھر بہت ہی حسن والا ہوگا۔ ورنہ بعضوں کی یہ کیا تمام، اب دیکھا ہوگا نا، یہ بوڑھی بہت اس طرح کرتے تھے۔ تو مشروطی نہ کریں، مشروطی جانتے ہیں؟ اب بشر کہتے ہم بڑے کو بڑا پن نہ دکھاؤ، پشتو کی تمہیں چی مشروطہ میں جوڑے رہا۔ تو اس سے تمہارے گھروں میں خوبصورتی آئے گی۔ اگر تمہارا ادارہ ہے، خواہ وہ دینی ادارہ ہے، خواہ حکومتی ادارہ ہے، خواہ وہ تعلیمی ادارہ ہے، خواہ وہ ایسی علوم کے ادارہ ہے، جو بھی ادارہ ہے، آپ کا کارخانہ ہے، کارخانے بھی ہوتے ہیں، کارخانے میں بھی لوگ ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، تو سب کے ساتھ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں کے ساتھ کیا کرو، اچھی بات کرو،
خوبصورت بات کرو، بہترین بات کرو، تو اس سے معاشرے میں خوبصورتی پیدا ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ بدگوئی پھوٹ پیدا کرتی ہے، بدگوئی پھوٹ پیدا کرتی ہے، اور یہ شیطان کا کام ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان کو لوگوں میں کیا جال ڈالتے ہیں، ویسے میں بات کروں، غصہ، نفرت، حسد، نفاق، یہ بیج ڈالتا ہے اس میں۔ آپ کو کسی نے تان دیا ہے، آپ کے دل سے عمر بھر نہیں نکلے گا، پیغور تکڑی پیغور، وہ ایک حکایت کہیں، یعنی نہیں کہ واقعہ ہوگا، لیکن یہ ایک کتاب میں دیکھا تھا، تو تمثیلی واقعہ بھی ہو سکتے ہیں۔ واقعات دو قسم کے ہوتے ہیں، تمثیلی واقعات بھی ہوتے ہیں اور حقیقی واقعات بھی ہوتے ہیں، واقعہ ہوتے ہیں واقعی۔ تو کہتے ہیں ایک شیر اور ایک چرواہ، یعنی جو پہاڑوں میں جاتے لکڑیاں لاتا ہے، اس کی دوستی ہو گئی تھی۔ پھر یہ بیمار ہو گیا، یہ لکڑہارا، لکڑی لانے والا، تو یہ شیر اس کی عیادت کے لیے آ گیا، کتوں سے بھی سیٹ پر گھر تک جنگل میں، تو اس کے پاس گیا، لکڑیاں کاٹ کاٹ کر کے شہر میں لاتے تھے، بس وہ فروخت کرتے تھے۔ تو ایک سائڈ پر گھر تھا اس کا، وہ کنارے پر، جنگل کے کنارے پر، تو اس کے پاس آیا، تو اس نے کہا کہ تمہاری منہ سے مجھے بدبو آ رہی ہے، تمہاری منہ سے مجھے بدبو آ رہی ہے، شیر کو کہا۔ شیر بڑا خفا ہو گیا۔ جب یہ تندرست ہوا تو یہ پہاڑ پہ گیا لکڑی لینے کے لیے، تو شیر آ گیا کہ طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس نے اس کو کہا کہ اس کلہاڑی سے، تمہارے پاس کلہاڑی ہے، مجھے سر کو مارو ورنہ تم کو میں کاٹوں گا۔ اس کے ساتھ اس نے ہلکی سے وہ اس پر وار کیا، مر نہیں گیا لیکن زخمی ہو گیا سخت، سر پر یا کندھے پر، وہ چلا گیا، اس کو کچھ نہیں کہا۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ شیر بھی ٹھیک ہوا، تو نے کہا کہ آپ تو زندہ ہے، تم تو زندہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دیکھو میرے جو جسم کا درد تھا وہ ٹھیک ہوا، وہ زخم ٹھیک ہوا، لیکن تو نے جو مجھے بات کہی ہے نا، وہ ابھی تک ہمارے دل پر چوٹ ہے اس کا۔ آپ گھروں کے اندر دیکھیں، اس میں بہت زیادہ لڑائیاں اسی بد زبانی سے ہوتی ہے۔ شوہر جاتا ہے، بیوی پہلے سے گویا بیٹھی ہے کہ کچھ بات کرنی ہے مجھے، اور اس نے پہلے سے طے کیا ہے کہ کیا میں ایک سخت بات کروں گا کہ اس کو پتہ چلے۔ وہ جب جاتے ہیں لڑتے، گھر میں آدمی آتے ہیں خوشی کے لیے، سکون کے لیے، کہ تاکہ کچھ وہ کہ آدمی وہاں آرام پائے، دل کا آرام پائے، دل کا دماغی سکون ہو جائے، لیکن جب جاتے ہیں وہاں باہر سے زیادہ وہاں گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو اگر بیوی جب شوہر گھر میں جائے، سلام کرے، السلام علیکم، کیا حال ہے، گھر میں ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، اور وہ بھی کہ تمہارے وقت کیسے گزارا، تکے ہوئے ہوں گے، اللہ یہ سرحانہ لے لو، بیٹھ جاؤ، یقین جانو بڑا مزہ ہوگا، زبردست گھر ہوگا۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک بات لکھی ہے کتاب میں. وہ کہتے ہیں کہ ایک عالم تھا، اس کے پاس ایک عورت آ گئی کہ ہمارے گھر کے اندر میں جب میرا شوہر آتا ہے تو اس کی مجھے وہ مارتا ہے، تو اس لیے میرے کوئی تویز دے دو. اس نے اس کو تویز دے دیا، لکھ دیا کہ اور کہا کہ یہ دانتوں کے میں چبا کے رکھو، اور جب شوہر آنے لگی تو تمہارے دانتوں میں ہو، اگر آپ نے یہ اب سے گر گیا تو پھر خطرناک حالت ہوگی. اب ظاہر ہے کہ دانتوں میں ہو تو بات نہیں کہہ سکتا، تو وہ چھوٹا سا تھا، وہ یہاں رکھتا تھا. وہ آیا، اس نے سخت بات کی، شوہر نے بالکل خاموش تھی کیونکہ بات کرتے ہیں تویز گرتا ہے. ایک دن کیا، 2 دن کیا، 1 ہفتہ، اتنا رحم آیا شوہر کو کہ میری بیوی تو ولی اللہ ہو گئی. تو اس کی بیوی نے اتنا بڑا مرغا لا کر اس کو لایا کیا وہ مولانا صاحب کو کہ یہ آپ کے اللہ پاک نے آپ کو جزائے خیر دی، آپ کی طبیعت کی برکت دی. میرا شوہر تو بالکل زبردست ہو گیا. تو انہوں نے کہا، اب وہ جب چلی گئی مرغا بھی چھوڑ دیا، تو شاگردوں نے اس کو گھیر لیا کہ ہمیں بھی بتاؤ یہ تویز، بہت زبردست تویز ہے. اس نے اس کو کہا کہ میں نے کچھ نہیں لکھا تھا، میں نے میری لکیریں کی تھی، لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ دونوں گرم تار ہے. کیا ہے؟ اس لیے شارٹ کرتے ہیں. یہ گرم تار میں نے کہا، یہ دونوں غصے والے ہیں، ایک بھی بات کرتی ہے دوسری بات برداشت نہیں کرتی. میں کہتا چند دن یہ خاموش رہے، اس کے ساتھ اس کی محبت پیدا ہو جائے گی. تو میں عرض کرتا ہوں کہ خاموشی بھی کیا ہے، اگر کچھ بھی نہ ہو سکے پھر خاموش رہے، اگر آپ کو اچھی باتیں نہیں آتی پھر خاموش رہے. ایک عورت تھی، وہ بڑی زبردست عورت تھی، اچھی عورت تھی، لیکن بڑی سادی تھی. اس کو اپنی والدہ نے سمجھایا تھا، اس لیے کہتے کہ من سکتا نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. وہی تیتر پکڑا جاتا ہے، شکار ہو جاتا ہے جو کیا کرتا ہے، جو بولتا رہتا ہے. تو اس کو امی نے کہا تھا کہ دیکھو، سلام کے جواب دیا کریں، کوئی کہے کہ کھانا پکائیں تو کھانا پکائیں، اور کوئی کہے کہ طبیعت کیسی، کہو کہ ٹھیک ہے، تاکہ زیادہ باتیں بالکل باتیں نہ کریں، گپ شپ نہ لگائیں. اس کو پتہ تھا کہ میری بیٹی کی گپ شپ کیسی ہے. تھی بہت زبردست کام والی. تو اس سے شادی ہو گئی، شوہر کے پاس گھر چلی گئی. وہاں اس کی ساس بڑی اچھی عورت تھی، بڑی ملنسار محبت والی، اس ساتھ بیٹھتی تھی، اس ساتھ گپ شپ لگاتی تھی، اور یہ بالکل خاموش رہتی تھی اور یہ کام کرتی رہتی تھی. طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ. بس یہ 2-4 باتیں اس کو سکھائی تھی. تو بالآخر اس نے ایک بات کہا کہ بار بار کہا کہ کچھ بات تو کرے تاکہ میرا بیٹا چلا جاتا ہے تو یہاں ہم دونوں ہیں تو کچھ گپ شپ ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ماں نے کہا ہے کہ گپ شپ نہ لگاؤ. شادی تھی، ورنہ تھی اچھی عورت. کچھ عرصہ کے بعد اسے پھر کہا کہ آج آپ نے وہاں گپ لگانی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا بیٹا مر گیا تو مجھے کس کو شادی کراؤ گے؟ اس نے کہا کہ آپ نے والدہ نے بہت اچھی بات. تو باتوں سے نفرتیں بھی پیدا ہوتی ہیں،
اور اس سے خوبیاں پیدا ہوتی ہیں. اب میں کہتا ہوں آپ آ جائیں، جس نے کہا نہ کیا ہو، یا مثلاً وہ یا ایک مہمان آیا اگر اس کو آ جائے تو میں کہا کہ آپ نے کھانا کھایا ہے، تو کیا کہے گا آپ کو؟ اگر شرمیلا مہمان وہ کیا کہے گا اس ٹائم آپ کو؟ آپ نے کھانا کھایا ہے؟ تو کیا نہیں کھایا ہے؟ جیسے آپ کھانا کھاؤ گے، اس طرح تو ہم گھر میں کھانا نہیں کھاتے اپنے گھر میں. بعض ان کی عادت ہوتی ہے، آپ نے کھانا کہاں کھانا ہے؟ بھائی تمہارے پاس آیا ہو تو پھر کہاں کھانا ہے؟ یہ ہماری باتیں ہوتی. آپ ابراہیم علیہ السلام سے طریقہ سیکھے. جب دیکھیے کہ مہمان تھے، مہمان ایسا نہیں تھا کہ اس نے کوئی بلایا تھا، بلائے تو نہیں تھے نا، فرشتے تھے، بلائے نہیں تھے، خود آئے تھے اور اس کو پہچانتے بھی نہیں تھے کہ کون ہے. بس سخی ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے. تو اس نے گھر میں بجلا بون لیا. علماء ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ جب ایک سامنے رکھا تو وہ نہیں کھا رہے تھے، تو اس کو خیال آیا کہ عجیب بات ہے، وہ کھانا بھی نہیں کھا رہے. تو ہم اس وقت تک اس کو کہتے رہتے ہیں کہ جب تک وہ انکار نہ کرے کھانے سے. کھانا کھاؤ گے، کھانا یہ کرو گے، وہ کرو گے. تو باتیں سیکھیں، اس سے معاشرے میں خوبیاں پھیلتی ہے، محبتیں پھیلتی ہیں، نفرت ختم ہو جاتی ہے. آج آپ دیکھیں جو ہماری یعنی پارلیمانٹ وغیرہ میں آپ دیکھیں، جہاں بھی جاؤ جس کو بیچاری شورا کہتے ہیں کہ شورا ہے. مطلب مجھ سے ہمارے بیٹے پھر وہ مجھے ملامت کرتے ہیں، خور شورا تو کوئی شورا نہیں. شورا ایسا ہوتا ہے، یہ کہ آدمی بات کرتے ہیں کہتے چور چور چور، دوسرے کر کے تم کہتے تم چور. یہ شورا ہے؟ شورا اس طرح ہوتا ہے. لیکن کتنی بدمزگی ہوتی ہے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے سے. کیسی نفرتیں پھیل گئی، اداروں کے خلاف بھی نفرتیں پھیل گئی. کچھ ان کی سختیاں ہیں، کچھ ان کی سختیاں ہیں. آپ دیکھتے ہیں بالکل انسان کانوں سے سنتے ہیں کہ نفرتیں پھیل رہی نہیں ہیں، پوری معاشرے میں نفرتیں پھیل رہی ہیں. ان کی طرف سے ایسی بات نہیں ہوتی کہ قوم کو اچھا پیغام دیا جائے، قوم کو اچھی باتیں کی جائے کہ ہم انشاءاللہ آپ کے لیے بندوبست کریں گے، یہ کریں گے. دوسری طرف بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی اس کی بحقانی کرتے ہیں، باتیں اس کے خلاف الٹ بات کرتے ہیں. تو آپس میں نفرتیں، دوریاں پیدا ہو گئی. دوریاں ختم کرنے کے لیے ایک اچھا گمان ہے اور دوسرا اچھی بہترین باتیں. بدگمانی اور بدزبانی یہ بہت زبردست اختلافات پیدا کرتی ہیں، اور یہ دونوں شیطان کے کام ہیں، بدزبانی بھی اور بدگمانی بھی. ایک بار میں گیا تھا قصور، درشی پڑے اللہ. یہ جتنے ساتھی آپ بیٹھے ہیں اس کی 1/5 یا 5 تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں. الحمدللہ اب تو ہر روز اجتماع ہوتا ہے. اس وقت اجتماعات بہت کم ہوتے تھے، تھوڑے ہوتے تھے. لوگ بگڑی بھی کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ تبلیغ کا مخالف ہے، کوئی کہتے ہیں بریلی ہے، کوئی کہتے ہیں کہ فلان ہے، کوئی ڈنگان ہے. جھوٹ بولتے تھے. تو وہاں میں گیا، وہاں ایک بریلی آ گیا تھا، پروفیسر، ذہین آدمی تھا، بہترین. اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کے اکابر سے ہمارا گلہ ہے. بات اچھی کی، یہ نہیں کہ کافر ہے
کیونکہ ہمارے پاس فتوی کے لحاظ سے کفر، شرک، بدعتی کے سوا کوئی بات ہمارے پاس نہیں ہے. گمراہ، ملحد، یہ ہماری چند باتیں ہیں، یہ پوری معاشرے میں کیا وہ چکر لگاتی ہے. اس نے اچھی بات کی کہ مجھے ہمیں شکایت ہے. یہ کیا شکایت ہے؟ انہوں نے اس نے کہا کہ شاہ میس رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، رحمۃ اللہ تو اس نے نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں، لکھا ہے کہ اگر گدھا سامنے گدھے کا تصور آ جائے، گدھے کا تصور آ جائے تو اس سے نماز خراب نہیں ہوتی. کبھی کسی گدھا گم ہو گیا، وہ کہتے ہیں میرا گدھا کہاں ہوگا نماز میں خیال آ گیا. لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کیا تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ نماز خراب ہو جائے گی. تو اتنی بڑی بے ادبی کون کر سکتا ہے؟ یہ اس کا سوال تھا. میں نے مولانا کو کہہ دیا کہ مجھے تو کتاب نہیں ہے، اس کے ساتھ اردو کی کتاب تھی، اردو کی. کیونکہ اس کتاب تو اصل تو فارسی میں ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے فارسی کا، یہ جو آج کل مل رہا ہے. تو مجھے خیال ہے کہ شاہ میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ تو ہے صوفی، اس نے سفیان انداز میں کوئی بات کی ہوگی. تو میں نے اس کو کہہ دیا کہ پروفیسر صاحب، میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں کہ تشبیہ جیسی ہو تو اس پر میں تو کچھ بات نہیں کروں گا، تشبیہ جیسی ہو اس پر میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ کبھی کبھی آدمی ایسی تشبیہ دیتا ہے کہ وہ زیادہ مزیدار نہیں ہوتی. لیکن اگر ہماری بدگمانیاں ہم ختم کریں، ہم بدگمان نہ کریں، میں ہر آپ کی بات کی اچھی طویل کروں اور تم میری بات کی اچھی طویل کریں تو لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. وہ کہا کہ کیا طویل کریں گے؟ میں نے کہا کہ آپ تو تصوف میں ایک ہے وہ صرف ہمت کہ آدمی کسی کی طرف پوری طرح متوجہ کر کے، یہ پہلے زمانے میں سے ہے، بعض لوگوں نے ایسا ترتیب لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اپنی پیر صاحب کو سامنے رکھو، کیوں؟ تاکہ آپ کی توجہ ٹھیک رہے. یہ پہلی بات گزری ہے. پہلی بات، پہلے زمانے میں ایک زمانہ ایسا تھا کہ انہوں نے تصور شیخ کو غلط رنگ دے کر یہاں تک پہنچا دیا تھا کہ تم جب نماز پڑھتے ہو تصور کرو کہ میں اپنے شیخ کے سامنے کھڑا ہوں، تو اسے تمہاری توجہ ٹھیک رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ تمہاری سیدھی ہو جائے گی. اس توجہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس نے کہا کہ یہ تو میں کہا کہ اس نے لکھا ہوگا کہ صرف ہمت. وہاں مولانا مختار صاحب قصور والے پہچانتے ہو، وہ موجود تھی. وہ کہتے کتاب میرے ساتھ موجود ہے، میں لاتا ہوں. اس کے پاس فارسی کی کتاب تھی، اس نے بعین ہی ایسے الفاظ لکھے تھے کہ جب آپ کسی طرح متوجہ ہوتے ہیں تمام دنیا سے کٹ کر اس کی طرح متوجہ ہو جاؤ. صرف ہمت. تو اگر ایک گدھے کا تو کوئی صرف ہمت نہیں کرتا کہ گدھ سامنے لاتا ہے کہ میں دیکھ تو بڑا زبردست ہے اس کو سجدہ لگاتا ہے. تو یہ تو اس کی نبی کریم کی عظمت کی بات ہے. کیا ہے؟ جتنا آدمی عظیم ہوگا اس کو سامنے لاؤ گے تو اس سے عبادت کی کیا ہے کہ گویا اس کی عبادت کرتا ہے. آپ نے تو عجیب تشریح کی، ابھی تک تو میں نے نہیں سنی ہے. میں نے کہا کہ آپ دیکھیں یہ کتاب تمہارے سامنے ہے. اس نے کہا ہے کہ یہ
ہمارے ہاں تصور صرف ہمت کو کہتے ہیں، یہ صوفیاء کا اپنے وہ ہے، اصطلاح ہے۔ اب تم نے بدگمانی کی اس پر، میں آپ کی بات کی طبیل نہیں کرتا، بدگمانی کرتا ہوں، تو بات کہاں تک چلتی جائے گی؟ تم بھی کافر ہو جائے گی، ہم بھی کافر ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ یہ مسئلہ میرا حل ہو گیا، بالکل میں سمجھ گیا کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرمایا کہ سترہ لگائیں نماز میں؟ نہیں ہوتا سترہ کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ توجہ بٹ نہ جائے، یہاں کوئی آدمی بھی گرے گا، جائے گا، آئے گا، جائے گا۔ حالانکہ وہ لکڑی ہے تو لکڑی کی طرف متوجہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن لوگوں کے سامنے بٹھانا کہ تمہارے پاس رخ کرے تو کیا ہو؟ اس کی ممانعت ہے کہ ایسا نہ کرے۔ خیر پر اس کو تو قائل کیا اس وقت کی جب کوئی سائل سچا ہوتا ہے تو اس کی کبھی کبھی دل سے اللہ پاک اچھی باتیں بھی نکالتا ہے تو زبان سے۔ پھر اس نے کہا کہ تمہارے فلان بزرگ نے لکھا ہے کہ بعض علم تو شیطان کو بھی ہے، ہم تو کلی علم کی کیا کرتے ہیں؟ نفی کرتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ کے بارے میں فرمایا۔ میں نے کہا کہ حضرت آپ لوگ بات کو خواہ بدگمانی کرتے ہیں، خواہ بدگمانی کرتے ہیں، بلا وجہ کرتے ہیں۔ سمندر کے قطرے یا ایک قطرہ یہ بعض سمندر ہے، یعنی بعض سمندر کا پانی ہے یا نہیں ہے، ایک قطرہ۔ تو شیطان کے پاس اگر ایک قطرہ کا علم ہو، بعض ہے، اگر ایک آدمی کے پاس آدھے سمندر کے برابر علم ہو، کیا ہے؟ وہ بھی بعض ہے یا کل ہے؟ بعض ہے۔ تو وہ تو کسی جواب میں کہتے ہیں کہ کلی علم، ہر چیز کا علم۔ عالم الغیب یہ کون ہے؟ اللہ تعالی۔ بعض علم تو کسی اس کو بھی ہو سکتا ہے، اس کو بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کی بعض علم سمندر کے برابر ہوگا اور ایک کا علم کیا ہوگا؟ چند الفاظ ہوں گے، فرق تو ہوتا ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری بہت سی لڑائیاں جھگڑے یہ بدگمانی سے ہوتے ہیں۔ جب دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی خدا کے لیے کام کرتے، وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے امام پہ کرتے۔ اب دیکھو، ہم تبلیغ میں جاتے تھے، بستر کندھے پر ہوتا تھا، تو لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ ان کو پیسہ دیتا ہے۔ ہم خود پیسے لگاتے ہیں گھر سے، والد صاحب سے پیسہ لے کر اس سے پیسہ لیتے تھے اور جاتے تھے وہاں۔ ہم تو قطر میں تھے، ہمارے ساتھ جی میں ہوتے تھے، تو وہ لوگ کس طرح کہتے ہیں، تو ہم نے کہا تھا عجیب۔ تو ہم نے کہا کہ آپ بھی جواب ہمیں مل جائیں گے نا۔ مولانا عبد الرحمان صاحب پر کسی نے اعتراض کیا تھا کہ آپ کے ساتھ اتنے زیادہ پیسے، کیا اتنی کوٹیاں ہیں، وہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ تو اس نے عجیب جواب دیا، اس نے کہا کہ بس اس کو حاصل کرو، آدھا تیرا آدھا میرا۔ ایسی کوئی بات کی۔ ہم بدگمانیاں کریں گے۔ تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ بدزبانی اور بدگمانی یہ دونوں سے آپ بچیں۔ آپ کے معاشرے پر دیکھیں کیسا بنتا ہے۔ میں حسن ظن رکھوں اپنے بڑوں سے، اور بڑے ہمارے ساتھ حسن ظن رکھیں۔ حکمران ہر ایک کو دہشت گرد سمجھتا ہے۔ مجھے ایک فوجی نے کہا کہ اس زمانے میں جب راستے میں انہوں نے وہ لگائے تھے، کیا لگاتے ہیں وہ جو بینر لگائے تھے کہ اگر ایک آدمی کوئی آگے آ گیا تو اس کو ہم گولی سے ماریں گے۔ تو بڑا افسر تھا فوج کا، جنرل سے حد تک تھا یا اس سے زیادہ تھا۔ جنرل میں کوئی زیادہ جنرل ہوتا ہے، یہ میں درجات نہیں جانتا۔
لیکن ان کوئی کہتے ہیں کہ یہ اتنا ہے اتنا ہے جنرل ہے. جنرل ہے ہوتا ہے لیکن کوئی نیچی جنرل ہوتے ہے کوئی اوپر جنرل ہوتا ہے. وہ بڑا اس کا تو آپ نے یہ لوگ کیوں لگائے ہیں یہ چیزیں؟ یہ تمہارے عوام ہے یا تمہارے دشمن ہے؟ مجھے ایک سوال کا جواب دے دو، صاف کہہ دے. میں اس نے کہا کہ ہمارے عوام ہیں. رعایا تم دراصل یہ وہ کہتے ہیں کیا پتہ چلتا کہ یہ خودکش ہو، یہ فلاں. آج کل وہی بات ہے، خودکشیں بھی چلتی تھی. تو اس نے ہمیں ایک اصول بتائی، اس کی ایک دوسری ساتھی نے. اس نے کہا ہمارا اصول یہ ہے کہ ہر کسی کو چور سمجھو، غلط سمجھو، جب تک وہ اپنا صفائی پیش نہ کرے. میں نے کہا یہ شریعت کے خلاف ہے. ہر کسی کو ٹھیک سمجھو الا یہ کہ جس کی چوری ثابت نہ ہو. ہاں میں نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ بارڈر پر ہے. کس پر ہے؟ بارڈر پر ہے. بارڈر پر چونکہ تمہارے دشمن کے ملک سے آدمی آ رہا ہے، اس پر چونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ غلط ہو، تو تم نے بارڈر کی چیزیں، چونکہ تم بارڈر والے ہیں تو بارڈر کی چیزوں کو کہاں لایا؟ اپنے عوام پر لایا. تو اسی لیے تم نے بگاڑ پیدا کر دیا. دیکھو لوگوں کے اندر نفرتی پیدا ہوتی ہے. استعمال ہی جب ایمانتی بھی ہے بہت اچھی ہے لوگ. جب میں دوبارہ آ رہا تھا تو میں تمام بورڈیں ہٹا گئی تھی. کسی بورڈ پر نہیں دیکھا. مٹائی بھی دے دیتے. تو وجہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ہماری بدگمانی کہاں سے پیدا ہو گئی؟ یہاں سے پیدا ہو گئی کہ ہماری زبان بھی ٹھیک نہیں ہے. زبان پر ہم غلط باتیں نکالتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے دیکھا ہمیں فرمایا قول معروف مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى. اچھی بات، معروف بات، دستور کے مطابق بات، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کی پیچھے احسان ہو. احسان سے دل پڑتا ہے، دل خراب ہوتا ہے. کوئی ایسی بات کہیں تم کو میں پیسے دے رہا ہوں اور آپ ایسے کر رہے ہیں، تان دیا لوگوں کے سامنے، یا لوگوں کے سامنے کہتے ہیں میں نے اس کو اتنے دیا، اس کو اتنا دیا، اس کو اتنا دیا. تو وہ جو خوددار لوگ ہوتے ہیں اس کے دل پر زخم لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک شاگرد تھا یہاں، وہ کسی مسجد میں امام تھا، مسجد میں امام تھا. تو اس کے وہاں جہاں امامت کرتا تھا تو آدمی بہت نہیں، بعض لوگ پھر اماموں پر مستی بھی کرتے ہیں. جب امام مخلوق سے مانگنے والا ہو اور تو وہ کمیٹی کا کیا ہوتا ہے، کمیٹی اس کی امام ہوتی ہے، ہی اس کا ہی کیا ہوتا ہے، مقتدی ہوتا ہے. جو یہ کمیٹی والے اس کو دور کر ختم کرتے ہیں. تو اس نے اس کو کوئی بات کی کہ ہم تنخواہ بھی دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں. اس نے کہا کہ آپ آ جائے کریں ہمارے، صرف آپ ہمارے پاس نماز پڑھا کریں جامعہ زکریا میں آپ کو 2000 روپے دے دوں گا روزانہ. اچھا نر نہ ہو، اس کی منہ یہاں تک لایا. یہ جو ہم میں عرض کرتا ہوں کہ ابھی کوئی بات ہے کسی کرتے ہیں، تان کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ لقمان حکیم صاحب کو اس کی مالک نے کہا کہ ایسا کرو کہ بکرا ذبح کرو. تو اس نے بکرا ذبح کیا. اس نے کہا کہ سب سے میٹھی چیز ہمیں لائیں، اس میں جو میٹھا گوشت ہو. تو اس نے زبان لایا، وہ پکائی کا، پھر دوبارہ بکری دے دیا کہ اس کو ذبح کرو، اس میں جو کڑوی گوشت ہو، حلال ہو وہ دے دے مجھے. پھر بھی زبان دے دیا. تو اس نے کہا کہ تم دونوں مجھے زبان دے دیا. اس نے کہا کہ یہ زبان اگر میٹھی ہے تو اس سے میٹھی چیز کوئی نہیں ہے، اگر یہ کڑوی ہے تو اس سے کڑوی کوئی چیز نہیں ہے.
یہ ہمارے عرب کہتے ہیں جرم صغیر و جرم کبیر، اس کا جسہ تو چھوٹا ہے زبردست، لیکن اس کی جرائم بہت زیادہ ہے. گالی اس سے نکلتی ہے، تان اس سے نکلتا ہے، چغل خوری یہ کرتا ہے. بہت بہترین گھر ہے آپس کا جڑا ہوا گھر ہے، 4 بیٹے ہیں، بوڑھا ہے، بیٹیاں ہیں، بڑا خوش ہے. طلاق 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 کیا، گھر بگڑ گیا. تو آج سے ہم یہ عہد کریں کہ ہم نے اپنی زبانوں کو ٹھیک چلانا ہے. اپنی زبان خصوصاً بوڑھی جو بوڑھی ہے، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، میں خود بھی تصور کرتا ہوں، کیونکہ اس کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں، اور جب اعصاب کمزور ہوتے ہیں تو اس سے وہ رباب کی تاریں بن جاتی ہے، خود تک ہوا بھی اٹھتی ہے تو یہ کیا آتا ہے، ٹنگ ٹنگ کرتا ہے. تو یہ پہلی بات میں آپ کو ترتیب بتاؤں کہ آپ کیسے آپ کی زبانیں کنٹرول میں ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ میں استحضار نصیب فرمائے. اگر کسی کو یہ استحضار حاصل ہو جائے کہ میں جو بات نکالوں گا وہ میں قیامت کے دن کی میزان کھڑا ہے اسی میں ڈالتا ہوں، تو آدمی احتیاط کرے گا نہیں کرے گا کہ میں جو بات نکالتا ہوں وہ کہاں ڈالتا ہوں. میزان اللہ تعالیٰ کی میزان میں عدل میں ڈالتا ہوں قیامت کے دن میں، جب تولے جائے گا اس کو. تو یہ تو بڑی بات ہے، انسان اب نہیں کر سکتے، مشکل بھی ہے ہم سب کے لیے. تو یہ تصور کریں کہ جو پہلے جہاں بات کرنی ہو تو کوشش کریں کہ خاموش رہیں، بات سننے میں فائدہ ہے، اور ہر بات بھی نہ سنیں ہر کسی کا. ہمارے ساتھ مسرر شاہ صاحب تھے، ہم ایک مسجد میں چلے گئے، اس نے بہت شرکیہ باتیں کی، جو عالم تھا. تو میں جب باہر آ گئے، جمعہ کا دن تک کسی راستے میں ویسے کھڑے تھے نماز کے لیے. جب میں باہر آ گیا تو میں نے مسرر شاہ صاحب کو کہہ دیا کہ آپ نے باتیں سنی، بہت خطرناک باتیں کی انہوں نے، تو جو شریعت سے ہٹی ہوئی تھی. اس نے کہا میں نے تو نہیں سن لیا. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ جس بات کو آدمی کو میں پہچانتا نہیں ہوں اس کی بات بھی نہیں سنتا. زبردست علاج بتایا ابھی. جس کو جانتا نہیں ہوں تو اس کی بات کی کیا ضرورت ہے کہ سن. تو آپ ایسا کریں کہ پہلے تو بات نہ کریں، خاموش رہیں. انشاءاللہ اس میں آپ کو بڑی عافیت ہوگی. من سکتا نجا من سکتا، نجات پایا اس نے جو کیا. اور خاموشی خود بھی عبادت ہے. آدمی رہے اللہ پاک تک متوجہ رہے، بس یہ بھی کافی. یعنی اللہ پاک یہ نہیں کہ خاموش رہے دل میں لوگوں کے لیے کیا کریں، کڑیاں پکائے، وہ نہ کرے. دوسری بات یہ کریں کہ جب بات نکالیں تو پہلے سوچو کہ یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے. اگر ٹھیک ہو تو نکالیں، اگر ٹھیک نہ ہو دیکھو آپ کی باتیں کم ہو گئی. جب آپ سوچو گے تو بات آپ کی کم ہو جائے گی. پھر دیکھو کہ اس کا ٹھیک طریقہ کیا ہے. کئی بات ٹھیک ہوتی ہے، آپ میرے ساتھ کہاں نہ کہو، میں بڑا خوش ہوتا ہوں آپ کے ساتھ. یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ آؤ پیٹ بھر دو میرے ساتھ، بات وہی ہے، لیکن اخرا و نغرا میرے پشتو جو یہ فرق ہے. اب بات ٹھیک بات کرو، وہ بھی کیا کریں، وہ بھی ٹھیک طریقے سے کریں. ایسا نہ کریں کہ بات تو ٹھیک کرتے ہو لیکن اس کا طریقہ بونڈی ہو. ایک جگہ میں گیا تھا، یہ بالکل ایسے کہ کوئی تمثیلی واقعہ نہیں ہے، یہ سچی بات ہے. وہاں ایک آدمی نے اپنے
भाई को लाया, उसी उम्र में बड़ा था, वहाँ बैठा था, पश्तो में कहा, वजीरिस्तान का था। वजीरिस्तान खपाना से आप लोगों के अंदर ये जुबान, आपका जुबान है। उसने कहा कि ये मेरा भाई बड़ा दईस है। दाएं मोरू ज्यादा दईस था, देर दईस था, ये दयूस दईस। इसकी दुआ करें कि अल्लाह पाक इसकी हालत को बेहतर करे। तो दुआ के खुदा हालत सकी। अब मैं गुस्से से भर रहा हूँ, भाई भी बड़ा है, सफेद रीश है, और इसके लिए कहते हैं ये दयूस है। तो चूंकि जेर कहते हैं दईस, ऐसा है ना। वो तोरे को तोरा, काले को तोरा कहते हैं, तोरा वो कहते हैं कि तेरा। इसलिए एक जगह पर गए थे, वहाँ बीपसी वालों को कहा कि मुझे 13 बीपसी दे दो। तो उसने 13 बीपसी खोल करके लाए। उसने कहा इस पर क्या करूं? उसने कहा तुमने कहा 13 लाओ। तो 13 नहीं थी, वो तोरा था। ये वो नहीं जो काला बीपसी है वो लाओ एक। तो ये हर जगह जेर कहते हैं। तो दईस कहा, दोबारा कहा, जब तीसरी बार कहा तो मैं काबू से बाहर हो गया। मैंने कहा कि तुमको शर्म नहीं आती? अपनी बड़ी भाई को दईस बार बार कहते हैं। तो इसके साथ दूसरा आदमी बैठा था, उसने कहा कि वो खामोश हो गया कि गुस्से में है, क्या करेगा। उसने कहा कि हजरत हम दईस दऊस फकीर को कहते हैं, मुफलिस को कहते हैं। ऐसा है। ये डुमेल इस तरफ के रास्ते के लोग थे। डुमेल नहीं, डुमेल से उस तरफ के लोग। तो मैंने कहा कि जब तुम्हारे पास फकीर का लफ्ज है, ना तुम जानते हो दिवालिया हो गई इसका लफ्ज है, तो तुम देसी क्यों कहते हो? तो इसीलिए जब दो बातें हों, कभी कभी एक बात की दो माने होंगे, एक बात की एक माने के लिए दो बातें होंगी। तो जो बात अच्छी हो उसमें से उसको इंतखाब किया करें। हमें तरीका बताया है, रायना उनजुरना, रायना उनजुरना। एक में एहतिमाल है और दूसरी में क्या है, उसमें वो बेअदबी की हुई शोभा नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आप बात कहें तो पहले सोचो कि ठीक है गलत है, पहले तोलो फिर बोलो। लेकिन जब बोलो फिर देखो कि तुम ये बात ठीक करते हैं गलत, नहीं किस तरीके से कह दें। तरीका क्या होगा? एक आदमी तमाम दिन ये शिर्क है, ये शिर्क है बातें कर रहा था। हमारी मुफ्ती साहब की तरफ एक ज़हीन आदमी था, उम्र में भी मामर था, उसके साथ वो बैठ गया। उन्होंने कहा कि मौलाना, उन्हें जब आदमी नए नए फारिग होते हैं तो वो सर पर दुनिया उठाती है। नौ मुलो थी तो नौ मुलो आगाज करती, बस टोल दुनिया मोज लगा सारी तो ये मेरी सीखी है। तो उसको कहा कि भैया आप थोड़ा सा नरमी करें, ये बातें जो करते हैं यही बातें तबलीग वाले सुनाते हैं। अल्लाह ताला से होने का यकीन, गैरुल्लाह से यकीन न करें। अल्लाह ताला देने वाला है, गैर नहीं दे। तो कि नाम लेकर के फलान बाबा, इससे लोगों को तुम तांग क्यों करते हो? तो उसने कहा कि मैं हक बोलता हूँ, मैं हमेशा हक बोलूँगा। उसने कहा कि हक बोलो, लेकिन हक की तरीके पर बोलो। तरीका भी हक होना चाहिए। क्या तरीका हक होना चाहिए? खैर जब ये मायूस हो गया तो आगे उठ गया। उसके पास लाठी थी। जब उठा तो पीछे से आया, कहा कि तुम यहाँ से पखाना करते हो। नहीं दोस्त वो डंडा जो था उसकी पीछे से लगा दिया कि तुम यहाँ से पखाना करते हो। अगर पश्तो की तरीके से गल का है। उस तो बड़े गुस्से हो गए और जोर से सोड़ नशे
ہمارے پشت میں مفہوم ہے کہ زور سے ٹھیک نہیں ہو گئے. تو بہرحال اس نے کہا کہ میں نے حق کہا ہے، کسی وجہ سے مجھ نہیں کرتا ہے، یہی سکھا ہوتا ہے تمہارا. اس نے کہا پھر یہ طریقہ ہوتا ہے؟ وہ کہتے میں یہی آپ کو کہتا ہوں حق کہو لیکن حق کی طریقے کے ساتھ کہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت سے